حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور کا دیدار کر لوں۔ بوڑھی ماں تھیں اور انہی کی خدمت آپ کو حضور کے دیدار سے روکے ہوئے تھی۔ ادھر حضور یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضور آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ اب سے ملنے بھی نہیں آئے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی اویس بہت خدمت کرتا ہے، اور اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ اپنے حضرت عمر اور حضرت علی سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قد ہوگا درمیانہ، رنگ ہوگا کالا، اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کرتے، ہر حضرت اویس قرنی کو تلاش کرتے، لیکن انہیں اویس نہ ملتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں، پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، تو سب بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف قبیلہ مراد کھڑا رہے، پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف قرن والے کھڑے رہو، تو صرف ایک آدمی بچا، اور حضرت عمر نے کہا کہ تم قرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہمیں قرنی ہوں، تو حضرت عمر نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اویس ہے کدھر؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس قرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ آپ دونوں اکٹھے گئے اور حضرت اویس قرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو حضرت اویس قرنی نے کہا میں اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ امیر المومنین عمرو بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ حج پر آیا ہوں۔ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو اس سے دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس قرنی نے دونوں کے لیے دعا کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی بھی چلیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس قرنی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے خدا، اپنے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کے تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے، تو اس وقت خدا فرمائیں گے کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت، تو انگلی کا اشارہ کر جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاوے گا۔
اگر آپ کو یہ تحریر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگر ایسے اور واقعات پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر پسند آ جائے تو لائک اور فالو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائی خیر عطا فرمائے۔ آمین۔